السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کا نام جو ہے اس کا بھی پردہ ہوتا ہے، مطلب کیا عورتوں کا نام چھپانا چاہیے یا چھپانے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کو جب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رہنمائی ہے وہی ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور اس رہنمائی کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے اور اس کے اندر کس چیز سے روکا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تب جا کر ہمارا کیے جانے والا کام جو ہے عمل وہ بہتر طریقے سے ہوگا اور وہی کام اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اس کا مقام نہیں ہے، اس کو مانے نہ مانے کرے نہ کرے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کیونکہ قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ اوتھینٹک چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر مسلمان معاشرے کے اندر عورتوں کے ناموں کو چھپایا جاتا ہے، اس نام کو ظاہر کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں یا اس نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اور اس کی ضرورت بھی بعض دفعہ ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ بہت زیادہ افراط و تفریط کے شکار ہیں، بسا اوقات انسان بس اپنی مرضی اور من مانی کی وجہ سے ایسے کام کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، نہ جانے کیسی کیسی سوچ کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے ہر ایک کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، اس کے چہرے کی شناسائی ہے، اس کے جو نسب ہے نسب کی وجہ سے اس کی شناسائی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے نام سیم ہوتے ہیں، لیکن نام کے بعد اس کی ولدیت یا اس کے نسب کے بارے میں بتایا جائے تب جا کے اس کی وضاحت ہوتی ہے، وہ آدمی ہو یا کوئی مرد کیوں نہ ہو یا کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی آدمی ہو یا کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے نام کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اسی طرح اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات جو ہیں کیا ان کے نام ہم نہیں جانتے؟ کیا دنیا میں لوگوں کو ان کے نام کے بارے میں علم نہیں؟ آپ کی جو ازواج تھی ان کے بارے میں لوگوں کو ان کے نام کا نہیں پتہ؟ صحابہ اکرام کیا ازواج النبی اور بنات النبی کے ناموں کے سے واقف نہیں تھے؟ اب یہ سارے کے سارے نام احادیث کے اندر اور بعض ازواج النبی کے نام جو ہے وہ تو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، تو اس طرح سے ازواج النبی کے نام بھی جب واضح ہیں، ان سے زیادہ بڑا، ان سے زیادہ کوئی تقوی والا یا ان سے زیادہ کوئی پاک دامن اور تو ہو سکتی ہے؟ اگر ان کے نام واضح ہیں، ان کے نام سب کو پتہ ہے، قرآن و سنت کے اندر احادیث کے اندر ان کے نام جو ہم ملتے ہیں، تو پھر ہماری اور دوسرے لوگوں کی عورتیں جو عام مسلمان ہیں ان کا نام لینے میں کیا حرج ہے، اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی ازواج کے نام نہیں ہیں، حالانکہ ان کے واقعات موجود ہیں، ان کے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام جو ان کا نام موجود ہے، سورۃ مریم کے اندر پوری سورت جو ہے، سورۃ تحریم میں بھی دیکھ لیں کچھ کے نام موجود ہیں، گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ موجود ہے قرآن کے اندر، پوری کی پوری سورت جو ہے ان کے نام سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، نازل کی ہوئی ہے۔ اب مختلف احادیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج النبی کی اور ازواج النبی کے نام جو ہے احادیث ان سے وارد ہے، ان کے نام جو ہے موجودہ وارد ہے، اور ان کے نام سے ہی احادیث ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے حضرت خدیجہ کا نام موجود ہے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام موجود ہے،
اسی طرح سے باقی بھی اور بھی صحابہ کرام جو ہے ان کی ازواج کے نام بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیور کو ہی دے کر صدقہ کیوں نہ کرو۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کی بیوی یہ خود سنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر عورتوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو، خواہ تمہیں اپنا زیور بیچ کر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فرماتی ہے حضرت عبداللہ سے کہ عبداللہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے، ذرا آپ ان سے وضاحت پوچھیں جا کر کہ میں اپنے شوہر کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے، کفالت کرتی ہوں اور یتیم بچوں کی میں کفالت کر رہی ہوں، اس کے باوجود مجھے صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میری بیوی نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا آپ خود ہی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ جب میں جاتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تو وہاں پر ایک انصاریہ عورت کھڑی تھی، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا جو میرا مسئلہ ہے، اسی مسئلے کے لیے وہاں پر آئی۔ اتنے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، ہم نے ان سے کہا کہ بلال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں، ان سے جا کر ہمارے اس مسئلے کے بارے میں فرمائیں، لیکن ہمارا نام ان کے سامنے نہ لینا، نام کا ذکر نہ کرنا۔ حضرت بلال جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو وہ عورت پوچھ رہی ہے، دو عورتیں ہیں وہ پوچھ رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے؟ بلال کہتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ زینب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں پھر میں نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو ہے وہ موجود ہے، انہوں نے یہ پوچھا، گویا کہ اس کے مزید تعارف، اس کے نسب کا تعارف کروا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت زینب سے کہا کہ زینب تمہارے لیے یہی صدقہ ہے کہ تم یتیم بچوں کی پرورش کر رہی، اب اپنے شوہر کی کفالت کر رہی۔ تو اب اس بات سے کیا، اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے ناموں کو جانتے تھے بلکہ ان کے نسب کو جانتے تھے، اور عورت کی پہچان کے لیے بھی اس کے نسب کا ذکر کرنے میں بھی کوئی کباہت نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم ایک بات کو اور واضح کروں گا کہ خواہ مخواہی ہر جگہ پر عورتوں کے ناموں کو لینے کی ضرورت نہیں، ہاں جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ان کا نام لیا جائے، اس کی وضاحت بیان کی جائے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اور چند ایک ایسی وجوہات ہیں وہاں پر تو ہر صورت میں عورت کا نام جو ہے وہ لینا چاہیے، جیسے نکاح کے موقع پر نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہوئے لڑکی کا نام لیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شناختی کارڈ کے اوپر بھی اگر نام لکھا جاتا ہے لڑکی کا وہاں پر نام ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے والد کا نام ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پاسپورٹ بنانا اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، داخلہ فارم کسی جگہ پہ داخلہ بھیجنا ہو کسی ادارے میں تو وہاں پر بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے، ولدیت لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ تعلیمی اسناد ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی اس کا نام ہوتا ہے، ولدیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ان مقامات پر ان تو لازمی لکھنا پڑتا ہے، مجبور ہوتا ہے، لیکن بس خام خواہی انسان کو ناموں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ نام بتانے میں اس کا ولدیت یا اس کے شوہر کے نام بتانے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔